نجمی عالم صاحب، آپ کی پارٹی کا ایک پرنسپل رہا ہے شروع سے، ایک ایسا سٹانس ہے جو ہم نے بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید رانی کے دور سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی تھی، وہ نشانہ بھی بنے اس کا. سیولینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل اور جس طریقے سے 5 رکنی اعجاز الاحسن صاحب کے بینچ کے اوپر اب فیصلہ آئینی بینچ کا آنے والا ہے، میٹر سب جوڈس، بٹ جس طرح ملٹری کورٹ کو اجازت بھی مل گئی ہے کہ آپ سزائیں دینا شروع کر دیں، لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے ٹارگٹس تقریباً اچیو کر لیے ہیں. یور ویوز آن اٹ سر؟ سر، ملٹری کورٹس کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے خود ملٹری کورٹ بک کی ہیں ضیاء الحق کے دور میں، 4 سال اس کے سامنے پیش ہوا ہوں. ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی ایم سیڈ ٹوڈے، میرا دل افسوس کر رہا ہے کہ اس ملک میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو. بے شک ہمارے سیاسی مخالفوں کوئی، لیکن ملٹری کورٹ میں ٹرائل، آپ کے پاس ثبوت ہیں، لے کے آئیں ان کو، آپ سول عدالت میں پیش کریں، وہاں سے بھی سزا ہو جائے گی. لیکن ملٹری کورٹ میں ٹرائل ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے ڈیموکریٹک، کیا پرابلم کیا ہے آپ کو سر ملٹری کورٹ سے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے ٹرائل سر؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے جو کیس ٹرائل دیکھے ہیں، جو میں نے خود بھگتے ہیں ضیاء الحق کے دور میں، تو جو ملٹری کورٹ میں بیٹھتا تھا نا آفیسر، وہ صرف تاریخ، اس کے پاس لکھا ہوا کاغذ آتا تھا کہ فلاں تاریخ دے دو، کیا بات ہے، وہ تاریخ دے دیتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے اس کو کہا کہ آپ فلاں تاریخ دیں گے، کہنے آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا وہ جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ ہر دفعہ یہی ہوتی ہے. اوکے، اوپر سے فیصلے آ رہے تھے، اوپر سے تاریخیں آتی ہیں. لیکن اٹس ناٹ گڈ تھنگ کہ ہم ملٹری کورٹ میں سے سیویلین ٹرائل کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت غلط حرکت کی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، ان لوگوں کو ورگلایا گیا، آرمی ہاؤس پہ حملہ ہوا، مختلف فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا، اس لحاظ سے تو آرمی کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، وہ حملہ بھی بری بھی روایت ہے، اور کیس چلانا بھی. ان کو سیویلین ٹرائل کریں. اور آپ کو ضیاء الحق کا دور یاد آ رہا ہے، آپ کو ضیاء الحق کا دور یاد آ رہا ہے سر، اور عمران خان کو یحییٰ خان کا دور یاد آ رہا ہے. آپ کی نظر میں عمران کو شاید یحییٰ خان کا دور یاد آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب پہلے بھی اس ملک کو ٹکڑے کرنے کی بات کر چکے ہیں، اسی لیے وہ یحییٰ خان کے دور کو یاد کرتے ہیں. اوکے اوکے اوکے، چلیں بنگش صاحب بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے اس کے اوپر کمنٹ لینا ضروری ہے. بنگش صاحب، یور ویوز، سیولینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل کیس چل رہا ہے، اینڈ آف کورس یحییٰ خان سے موازنہ کرنا آج کے دور کا، کیا وجہ ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا. میں ذاتی طور پر انٹرسٹڈ تھا کہ میں باقی پینلسٹ کی باتیں سن پاتا، نجمی عالم صاحب کی. I apologize for the technical glitch sir. I apologize for the technical glitch sir. I will fix it. Give us a few minutes. جی دیکھیں، جو 9 اپریل کے بعد جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، 9 مئی، وہ بدترین آمریت میں بھی نہیں ہوا. 9 اپریل کے بعد جب سے ایک بھونڈے طریقے سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی، پھر اس کے بعد 25 مئی کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ ایک تواتر سے معاملات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف چل رہے تھے. آئین شکنی ہوئی، 90 دن کے اندر الیکشنز نہ ہو سکے، 1 سال 1.5 سال جو ہے غیر قانونی حکومت رہی. پھر سب سے زیادہ جو آپ نے دیکھ لیا 8 فروری کو، جس میں میرے بھائی بیرسٹر صاحب بھی اس کے بینیفیشری ہیں فارم 47 کے. تو یہ سارے معاملات، اور پھر آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھ لیا جو 26 نومبر کو ایک جو سانحہ ہوا ہے، پارلیمان کے اندر سے پارلیمان کے ممبران کو اٹھایا گیا، تقدس پامال کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے جمہوریتوں میں کم از کم نہیں دیکھی. مشرف کا دور تو ہمارے سامنے ہے، ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، اس میں بھی اتنا کچھ نہیں ہوا. لائرز موومنٹ ہم نے چلائی، بڑا اوپنلی چلائی، ان کو ہم کریٹیسائز کرتے تھے. ایک عامر تھا، وہ ایک جمہور کے اوپر شبخون مارنے والا آدمی تھا، اس نے بھی یہ سب کچھ نہیں کیا. تو خان صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بالخصوص وہ اپنا موقف ضرور دے، کیونکہ انہوں نے بڑا چیمپئن کرنے کی کوشش کی کہ جب یہ 18ویں ترمیم لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فیڈریشن کو بچا لیا، تو ہم نے یہ کر دیا اور صوبوں کو خود مختار بنا دیا ہے. آج جو 26ویں آئینی ترمیم جو انہوں نے پاس کی ہے، جن کی شاید یہ آپ کے سوال سے مجھے اندازہ لگ رہا تھا کہ یہ شاید مخالفت کر رہے تھے یا سپورٹ کر رہے تھے، لیکن بظاہر ایک منافقت کی سیاست ہے. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کر کے انہوں نے جمہوریت کے اوپر اور جمہوری اداروں کے اوپر، سیاسی جماعتوں کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. ہماری عدلیہ کے اوپر
پارلیمان نے جس طریقے سے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ جو جمہوری ریاستیں ہیں، جمہوری حکومتیں ہیں، ان کے انڈیپینڈنٹ پلرز ہوتے ہیں. جوڈیشری کو آپ نے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دینا ہے، ایگزیکٹو کو انڈیپینڈنٹلی، لیجسلیچر کو انڈیپینڈنٹلی. یہ بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم میں جو پیپلز پارٹی بھی اس کی شریک جرم ہے، پی ایم ایل این نے تو اس کو خیر لیڈ کیا ہے، اس کے علاوہ جو باقی جماعتوں نے سپورٹ کیا ہے. یہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین دور لکھا جائے گا. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم کو بڑا ہم نے سنا کہ یہ جمہوریت کے چیمپئنز ہیں پیپلز پارٹی اور اے این پی اور یہ جو باقی جماعتیں تھی، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے اپنا سارا نیریٹو ڈبو دیا ہے. رائٹ بلند صاحب، آخری منٹ ہے، مجھے بیرسٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے کیونکہ پھر وہ میرے پاس نہیں ہوں گے، ان کو کہیں اور بھی جانا ہے. بیرسٹر صاحب، بیفور آئی لیٹ یو گو، سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس حکومت کے دوران دو سیاسی لیڈران، دو بانی آزادی چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی حکومت میں کسی کو آزادی ملے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر 20 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں وزیر اعظم یا شہباز شریف یا کسی اور طاقتور شخص کے لیے دعوت نامہ آئے گا یا آیا ہے؟ بیرسٹر صاحب دیکھیں، جہاں تک آپ نے آزادی کی بات کی طلعت صاحب، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں اور الحمدللہ اب اس حکومت میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اور ہو رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا بھی ہے. کسی کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ قطعاً ہماری حکومت میں نہ تو شیوا ہے، نہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کے قائل ہیں. جس طرح پچھلی حکومت، کاش ہی کیا بہتر ہوتا کہ پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی رہی ہے، پی ٹی آئی کی، اپنے دورہ حکومت میں جس طرح کی فسطائیت زدہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، پولیٹیکل لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا گیا، جھوٹے کیسز بنا کے ڈالا گیا، اس کا بھی ذکر کرتے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یعنی آپ کی نظر میں نکاح والا کیس سر سچا کیس تھا بیرسٹر صاحب عمران خان پہ جو دیکھیں، میں اس کو میرا ایک اپنا اس پہ ویو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنی اچھی اگزامپل ہے جس کو، یعنی آپ کی نظر میں جھوٹا کیس تھا نا؟ آپ کہہ رہے ہیں سچے کیس بنائے گئے، تو جھوٹا کیس تھا سر. میں کی ذاتی زندگی کے اوپر جو کیسز ہیں، ایز اے پبلک آفس ہولڈر تو آپ ہزاروں کیسز، ہزاروں غلطیاں، ہم خطا کے پتلے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جو ہیں فرشتے ہیں، لیکن آبویسلی کوشش ہوتی ہے، اور اگر کسی نے غلطی کی ہے، اپنے انٹرسٹ کو قوم کے یا ملک کے انٹرسٹ سے پہلے رکھا ہے، تو دین آف کورس اس کا، یعنی سر آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے بھی خطائیں کی ہیں اور نکاح والا کیس بھی ایک طریقے سے خطا ہی تھی؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یا میری ذاتی رائے میں وہ اٹس ناٹ این ایگزامپل دیٹ آئی وڈ وانٹ ٹو کوٹ. ایسی مثال، یہ ایسا کیس ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ اتنا بدنما کیس ہے. سر میری اگر بسعت احترام میری بات سن لیجیے گا، میں آپ کو یہ ضرور 20 کے حوالے سے، 20 جنوری کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. پتہ نہیں پاکستانی، میرا سوال کچھ اور تھا سر، دعوت نامہ آیا ہی نہیں آیا سر وزیر اعظم کے پاس؟ میں اس کی انفیچویشن ہے ویسٹ سے، اور اتنے کیا ہم جو ہیں وہ اتنے انسپائر ہوئے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی امریکہ کی غلامی نامنظور اور پھر اس کے بعد امریکہ کی غلامی یس منظور. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جو نیریٹو چینج آیا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، جنہوں نے سیاسی مقصد کے لیے یا سیاسی مصلحت کو دیکھتے ہوئے استعمال کیا یا نعرہ لگایا. 20 کی یہ بات نہیں ہے کہ دعوت آئی ہے یا نہیں آئی، یا کس کے لیے آئے گی، کس کے لیے نہیں آئے گی. آف کورس ایک ریسپروسٹی پہ تمام تر معاملات ہیں اور وہ دیکھے جا رہے ہیں. دفتر خارجہ اس پہ بہتر بتا سکتا ہے کہ کیا کوئی انویٹیشن آئی ہے یا نہیں آئی. میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر آئی بھی، تھینک یو سو ویری مچ.